فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ تمام حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے جس نے ہمیں یہ ہمت اور طاقت دی کہ ہم میزان الحکمت جلد 4 کے صفحہ نمبر 858 تک پہنچ گئے۔ اس رب کائنات کا بہت احسان ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ تمام اپنے سامعین کو سلام پیش کرتی ہوں۔ بغیر تاخیر کے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس صفحے پہ جو باب ہے اس کا نمبر ہے 1869۔ عنوان ہے مسلمان کون ہوتے ہیں۔ حدیث ہے 8784۔ مسلمان اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک طاقت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کا نزدیک ترین انسان ان کے عہد کی پاسداری کرتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 441، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8785۔ مسلمان اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک طاقت ہوتے ہیں، ان کے دور ترین انسان کی حفاظت ان کا نزدیک ترین انسان کرتا ہے۔ چلنے پھرنے والے، بیٹھنے والے کی اور طاقتور ضعیف کی حفاظت کرتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 442، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 8786۔ مسلمان ایک دوسرے کے خون کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک طاقت ہوتے ہیں، ان کا دور ترین انسان ان کے عہد کی پاسداری کرتا ہے اور ایک دوسرے پر تقوی کے علاوہ کوئی اور فضیلت حاصل نہیں۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 743، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 8788۔ مسلمان ایک شخص کی مانند ہوتے ہیں، جب اس کے اعضاء میں کسی عضو کو درد کی شکایت ہوتی ہے تو پورا جسم چیخ اٹھتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 759، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قول مؤلف لکھا ہے، ملاحظہ ہو ایمان، اور پھر باب ہے اور باب کا عنوان ہے مومن کون ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری کتاب کا اگلا باب شروع ہوتا ہے 1870۔ عنوان ہے بہترین مسلمان۔ حدیث کا نمبر ہے 8789۔ بہترین مسلمان وہ ہے انجام پر جس کی نظر اور صبر جس کا ظاہری و باطنی لباس ہوتا ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8790۔ اسلام کے 3 گھر ہوتے ہیں، ایک پسترین، ایک بلندتر اور ایک بلندترین۔ پسترین گھر وہ ہوتا ہے جس میں عامت المسلمین داخل ہوتے ہیں، جس سے بھی پوچھو گے وہ کہے گا میں مسلمان ہوں۔ بلند تر گھر وہ ہوتا ہے جس میں با فضیلت صاحبان عمل داخل ہوتے ہیں، اور بلند ترین در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، جس میں صرف افضل ترین مسلمان ہی داخل ہوتے ہیں۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 10658، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہماری کتاب کی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 8791۔ وفائے عہد کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جس کا اسلام بہترین ہوتا ہے۔
حوالہ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، ایمان انورٹڈ کامز میں، پھر لکھا ہے باب، پھر انورٹڈ کامز میں ہے افضل ایمان، نیز باب افضل مومن۔ اس کے ساتھ ہی نیا باب ہماری کتاب کا شروع ہو گیا 1871۔ عنوان ارکان اسلام، حدیث کا نمبر شمار 8792۔ اسلام کے 7 رکن ہیں۔ پہلا رکن عقل ہے اور اسی پر صبر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ دوسرا رکن عزت کی حفاظت اور صدق بیانی ہے۔ تیسرا رکن قرآن مجید کی اس کے صحیح انداز میں تلاوت۔ چوتھا رکن راہ خدا میں محبت اور اسی کی راہ میں دشمنی ہے۔ پانچواں رکن آل محمد کا حق اور ان کی ولایت کی معرفت ہے۔ چھٹا رکن بھائیوں کا حق اور ان کی حفاظت و پاسداری ہے۔ ساتواں رکن اچھے انداز میں لوگوں کی ہمسائیگی ہے، اور اس کا حوالہ ہے تحفۃ العقول صفحہ 138، منہج السعادات جلد 3 صفحہ 365، بحار الانوار جلد 68 صفحہ 381، حضرت علی علیہ السلام۔ پھر قول مؤلف لکھا ہے، ملاحظہ ہو، ایمان، اور پھر ہے باب، اور باب کے بعد انورٹڈ کامز میں لکھا ہے ایمان کے ارکان۔ یہاں سے نئے باب کی ابتدا ہے۔ باب کا نمبر شمار ہے 1872۔ عنوان ہے اسلام کے جامع امور۔ حدیث کا نمبر ہے 8793۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی محمد بن ابی بکر کے نام وصیت سے اقتباس۔ میں نے تمہیں 7 باتوں کی وصیت کرتا ہوں جو اسلام کے جامع امور ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور لوگوں سے کسی قسم کا خوف نہ کرنا۔ نمبر 2، بہترین بات وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق عمل کرتا ہے۔ نمبر 3، ایک طرح کے معاملے میں 2 مختلف قسم کے فیصلے نہ کرنا، ورنہ تمہارے امور میں تناقض پیدا ہو جائے گا اور تم راہ حق سے ہٹ جاؤ گے۔ نمبر 4، جو چیز تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، اپنی رعیت کے عام لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ نمبر 5، حق کے لیے مشکلات میں گھس جاؤ اور راہ خدا میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ نمبر 6، جو تم سے مشورہ کرے اس سے خیر خواہی کرو۔ نمبر 7، اپنی ذات کے نزدیک اور دور کے مسلمان کے لیے نمونۂ عمل بنو۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 6 صفحہ 71 اور 172۔ ایک اور حوالہ ہے امالی شیخ مفید صفحہ 157، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 8794۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیں کہ مجھے آپ کے بعد دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، کہو اور اس پر ڈٹ جاؤ۔ حوالہ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 65، باب اسلام کے جامع اوصاف۔ اگلا باب ہماری کتاب کا شروع ہوتا ہے 1873۔ عنوان اسلام کے ستون۔ حدیث کا نمبر شمار 8795۔ اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں۔ نمبر 1، نماز کا قائم کرنا۔ نمبر 2، زکوٰۃ کا دینا۔ نمبر 3، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 4، بیت الحرام کا حج کرنا، اور نمبر 5، ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرنا۔ حوالہ امالی شیخ مفید صفحہ 209، بحار الانوار جلد 68 صفحہ 331، 332 اور 376۔ ملاحظہ ہو، بحار الانوار جلد 68 صفحہ 337، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث ہے 8796۔ اسلام کے 3 بنیادی ستون ہیں، نماز، روزہ اور ولایت۔ ان میں سے کوئی چیز بھی دوسری
دو چیزوں کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 68 صفحہ 330 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بحار الانوار جلد 68 صفحہ 386 حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8797۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو سراپا نور ہے، جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، وہ ایمان کا معدن اور مرکز ہے۔ اس سے علم کے سر چشمے پھوٹتے اور دریا بہتے ہیں، اس میں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہیں۔ وہ اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 198 حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8798۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ یہی اسلام اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پہچانوانے کے لیے پسند فرمایا اور اپنی نظروں کے سامنے اس کی دیکھ بھال کی، اپنی مخلوق میں سے اسے چن لیا اور اس کے ستونوں کو اپنی محبت پر استوار کیا۔ بحار الانوار جلد 68 صفحہ 344 حضرت علی علیہ السلام۔ یہ اس حدیث کا حوالہ تھا۔ اگلی حدیث کا نمبر شمار ہے 8799۔ آل محمد علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں فرماتے ہیں، وہ اسلام کا ستون اور حفاظت کا ٹھکانہ ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 239 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8800۔ عیسیٰ بن سری کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے اسلام کے ان ستونوں کے بارے میں بتائیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو استوار فرمایا ہے اور جن سے کوتاہی کسی کو معاف نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں سنو۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ نمبر 2، اللہ کے رسول پر ایمان۔ نمبر 3، جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کا اقرار۔ نمبر 4، مال میں بننے والا زکوٰۃ کا حق۔ نمبر 5، ولایت جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی آل محمد کی ولایت۔ حوالہ ہے اس کا بحار الانوار جلد 68 صفحہ 387۔ اگلی حدیث 8801۔ آل محمد پر اس امت سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 2 حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث کا نمبر شمار ہے 8802۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، توحید خداوندی۔ نمبر 2، اقامہ نماز۔ نمبر 3، ادائیگی زکوٰۃ۔ نمبر 4، روزہ ہائے ماہ رمضان۔ اور نمبر 5، حج۔ حوالہ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 45۔ اس کے نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 45، باب اسلام کے ارکان اور اس کے عظیم ستون، نیز ایمان، اور باب ہے ایمان کے ارکان۔ یہاں سے ہم اگلے باب کو پڑھنا شروع کریں گے۔ اس کتاب کے باب کا نمبر شمار بتاتی چلوں، 1874۔ عنوان اسلام کی بنیاد۔ حدیث کا نمبر شمار 8803۔ اسلام عریاں جسم کی مانند ہے، جس کا لباس حیا ہے، جس کی زینت وفا ہے، جس کی مردانگی عمل صالح ہے، اور جس کا سہارا پرہیزگاری ہے، نیز ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 68 صفحہ 281 اور 282۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 55۔ کافی جلد 2 صفحہ 46۔ بحار الانوار جلد 68 صفحہ 343۔ اور اسی کتاب میں ہے، اس کی زینت وقار ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
حدیث ہے 8804۔ اسلام اوریا جسم کی مانند ہے جس کا لباس تقوی، اندرونی اوڑھنا ہدایت اور بیرونی چادر حیا ہے۔ اس کا معیار پرہیزگاری ہے، اس کا کمال دین ہے، اس کا پھل عمل صالح ہے۔ نیز ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، جبکہ اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 156، بحار الانوار جلد 68 صفحہ 379، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 8805۔ اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ حوالہ کنز العمال حدیث 37631، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8806۔ یقیناً امامت اسلام کی نشو و نما پانے والی جڑ اور پھلنے پھولنے والی شاخ ہے۔ حوالہ کافی جلد 1 صفحہ 200، امام رضا علیہ السلام۔ اس کے ساتھ ہی یہ باب تمام ہوتا ہے اور اگلا باب ہے 1875، عنوان ہے اسلام کے معنی، اور اس کا یہ پہلا حصہ ہے۔ حدیث کا نمبر شمار ہے 8807۔ رہے اسلام کے معنی تو وہ نام ہے ظاہری حکم کی ہر قسم کی اطاعت کے اقرار اور اس کی ادائیگی کا۔ لہٰذا جب کوئی شخص ہر قسم کی اطاعت کا ظاہری اقرار کر لیتا ہے، خواہ دل میں اس کا عقیدہ نہ بھی رکھتا ہو، وہ اسلام کے نام اور معنی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ظاہری ولایت، گواہی کی اجازت اور میراث کا مستجب ہو جاتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کے نفع و نقصان میں شریک ہو جاتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 68 صفحہ 278، تحفۃ العقول صفحہ 242، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8808 ہے۔ ایک شامی کی روایت کے سلسلے میں ہے کہ اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے چند مسائل دریافت کیے، جن کا جواب آپ نے اسے عطا فرمایا، تو اس نے کہا میں اللہ پر اسلام لایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم اس وقت اللہ پر ایمان لے آئے ہو، کیونکہ اسلام ایمان سے پہلے ہے، اور اسی اسلام کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، جبکہ ایمان کی بنیاد پر اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 68 صفحہ 264۔ اگلی حدیث ہے 8809۔ اسلام کی خاطر خون جان کی حفاظت کی جاتی ہے، امانت کو ادا کیا جاتا ہے اور نکاح حلال ہو جاتا ہے، جبکہ ثواب کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 68 صفحہ 243، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر لکھا ہوا قول مؤلف، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں ایمان، اس کے بعد ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامز میں ایمان اور اسلام۔ جو صفحہ ہم اب پڑھ رہے ہیں وہ ہے 869، باب ہے 1876، عنوان وہی ہے اسلام کے معنی، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ حدیث کا نمبر شمار ہے 8810۔ میں اسلام کی ایسی صحیح تعریف بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی اور نہ ہی میرے بعد کوئی بیان کرے گا۔ اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، سر تسلیم جھکانا تصدیق ہے، تصدیق یقین ہے، یقین فرض کی بجاوری ہے، اور فرض کی بجاوری عمل ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 68 صفحہ 309، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8811۔ اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، سر تسلیم جھکانا یقین ہے، یقین تصدیق ہے، تصدیق اعتراف ہے، اعتراف فرض کی بجا آوری ہے، اور فرض کی بجا آوری عمل ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 68 صفحہ 310 اور 311، حضرت علی علیہ السلام۔ اور پھر تحریر ہے اور اسی صفحے پر ہے، اور اعتراف عمل ہے اور عمل ادائے فرض ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 48، نہج البلاغہ حکمت 125۔ اس کے شروع میں ہے
میں اسلام کی ایسی صحیح تعریف بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ حدیث 8812، اسلام کی منزل مقصود سر تسلیم خم کرنا ہے، اور سر تسلیم خم کرنے کی منزل مقصود و نعمتوں کے گھر بہشت کے حصول میں کامیابی ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8813، اسلام یہ ہے کہ تم اپنے چہرے کو خدا وند عز و جل کے لیے جھکا دو اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دو۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 39، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں وہ ہے 8814۔ اسلام یہ ہے کہ تمہارا دل ہر کجی سے صحیح و سالم رہے اور دوسرے مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 17، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم پڑھ رہے ہیں حدیث 8815، اسلام حسن خلق کا نام ہے۔ کنز الاعمال، حدیث 5225، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد تحریر قول مؤلف ملاحظہ ہو، بحار الانوار، جلد 68، صفحہ 309، باب 25، اسلام کی تعریف، نیز تسلیم سر کو جھکا دینا، باب سر جھکا دینے کے معنی۔ اس کے ساتھ ہی یہ صفحہ مکمل ہو گیا۔ ہم اگلے صفحے پہ آتے ہیں اور پھر بتاتی چلوں، صفحہ ہے 871، باب ہے 1877، عنوان ہے ظاہری اطاعت۔ اس کے نیچے تحریر ہے انڈرلائن ہو کے قرآن مجید۔ گویا جیسا آپ جانتے ہیں جب یہ قرآن مجید تحریر ہو اس کتاب میں تو کسی آیت قرآنی کا حوالہ موجود ہوتا ہے۔ جس آیت قرآنی کو یہاں پہ حوالے کے طور پر تحریر کیا گیا ہے وہ ہے الصافات کی آیت نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہم اليوم مستسلمون، ترجمہ بلکہ وہ تو آج گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع۔ حدیث ہے 8816، جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے معاویہ اور اہل شام کے جھنڈوں کو دیکھا تو فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور جاندار چیزوں کو پیدا کیا، یہ لوگ اسلام نہیں لائے بلکہ انہوں نے ظاہراً اطاعت کر لی ہے اور دلوں میں کفر کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اب جب کہ ان کو یار و مددگار مل گئے ہیں تو ہماری دشمنی کی طرف پلٹ آئے ہیں۔ البتہ فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید، جلد 4، صفحہ 31، منہاج السادات، جلد 2، صفحہ 148۔ اگلی حدیث نمبر شمار 8817، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور زندگی کو پیدا کیا، یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے بلکہ انہوں نے اطاعت کر لی تھی اور اپنے دلوں میں کفر کو چھپائے رکھا تھا۔ اب جب کہ ان کو یارو مددگار مل گئے تو اسے ظاہر کر دیا۔ حوالہ غر نہج البلاغہ، مکتوب 16، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8818، حضرت امین علیہ السلام کو مکتوب معاویہ کے نام، تم میں جو بھی اسلام لایا تھا وہ صرف مجبوری سے۔ حوالہ نہج البلاغہ، مکتوب 64۔ اس کے ساتھ ہی نئے باب کی ابتدا ہو رہی ہے، نمبر شمار 1878، عنوان اسلام سے دور کر دینے والی چیزیں، حدیث کا نمبر شمار 8819۔ خیانت کو ایک طرف کر دو کیونکہ یہ اسلام سے دور کر دیتی ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8820، جو شخص کسی مومن کے خلاف کسی کی مدد کرتا ہے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کامز میں ایمان، اس کے بعد لکھا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامز میں ہیں جو چیزیں ایمان سے دور کر دیتی ہیں۔ یہاں سے نئے باب کی ابتدا 1879، عنوان اسلام غریب ہو کر آیا، غریب ہو کر جائے گا۔
حدیث 8821۔ اسلام غریب ہو کر آیا اور عنقریب غریب ہو کر ہی پلٹ جائے گا، لہٰذا غریبوں کو خوشخبری ہو۔ حوالہ کنز الاعمال 1192، حدیث کا نمبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں، اس کا نمبر شمار ہے 8822۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول کے بارے میں سوال کیا، اسلام غریب ہو کر آیا اور عنقریب غریب ہو کر پلٹ جائے گا، جیسا آیا تھا لہٰذا غریبوں کو خوشخبری ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد، ہم اہل بیت میں سے ایک شخص اثر نو اسلام کی طرف اسی طرح بلائے گا جس طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی تھی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 8 صفحہ 12۔ حدیث پڑھتے ہیں 8823۔ یقیناً اسلام غریب ہو کر آیا اور عنقریب غریب ہو کر ہی واپس جائے گا، لہٰذا غریبوں کو خوشخبری ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غریب کون لوگ ہوتے ہیں؟ آن جناب نے فرمایا، وہ لوگ کہ جب باقی لوگ خراب ہو جائیں گے لیکن وہ صحیح حالت میں رہیں گے۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 7 صفحہ 191، کنز الاعمال حدیث 1198۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر قول مؤلف ہے، ملاحظہ ہو کنز الاعمال جلد 1 صفحہ 238 اور 292۔ یہاں سے نئے باب کی ابتدا 1880، نمبر شمار، عنوان اسلام کا لبادہ الٹا اوڑھا جائے گا، حدیث کا نمبر شمار 8824۔ زمانے کے حوادث اور فتن کے بارے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے سے اقتباس۔ باوجود اس کے باطل پھر اپنے مرکز پر آ گیا۔ اس زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، درمیانی طبقے کے لوگ کھا پی کر مست رہنے والے، فقیر و نادار بالکل مردہ، سچائی دب جائے گی اور جھوٹ ابھر آئے گا، محبت کے الفاظ صرف زبان تک محدود اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے، نسب کا معیار زنا ہوگا، عفت و پاک دامنی نرالی چیز سمجھی جائے گی اور اسلام کا لبادہ پوستین کی طرح الٹا اوڑھا جائے گا۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 7 صفحہ 191، نہج البلاغہ خطبہ 107۔ ہم آ گئے ہیں اب جو باب ہے اس کا نمبر شمار ہے 1881 اور عنوان ہے یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، حدیث کا نمبر شمار ہے 8825۔ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے امور کا خیال نہ کرے، یعنی مسلمانوں کے امور سے بے تعلق ہو، وہ ان میں سے نہیں۔ جو شخص اے مسلمانوں میری مدد کرو کے لیے پکارنے والے کی آواز کو سنے اور اسے جواب نہ دے، یعنی اس کی مدد نہ کرے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 339، کافی جلد 2 صفحہ 163، حدیث 1، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں 8826۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے امور کا اسے کوئی خیال نہ ہو، امور مسلمین سے قطعاً بے تعلق ہو، تو وہ ان میں سے نہیں۔ نیز جو شخص اے مسلمانوں میری مدد کرو کی آواز سنے اور مثبت جواب نہ دے، اس کی مدد نہ کرے، وہ بھی مسلمان نہیں۔ حوالہ کافی جلد 2 صفحہ 164، حدیث 5، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر قول مؤلف ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 559، باب 18۔ نیز انورٹڈ کامز میں لکھا ہے امانت، باب پھر انورٹڈ کامز ہیں، جو امین نہیں وہ مومن نہیں۔ اس کے ساتھ نیا باب 1882، نیا عنوان اسلام کے بارے میں متفرق احادیث، حدیث کا نمبر شمار 8827۔
اسلام نرمی و انکساری کا دین ہے جو نرم و منکسر المزاج پر ہی سواری کرتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 244۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کی، اس کا نمبر شمار ہے 8828۔ اسلام لوگوں کو ایسے ہی کندن بنا دیتا ہے جس طرح آگ لوہے، سونے اور چاندی کی غلاظتوں کو پاک و صاف کر کے کندن بنا دیتی ہے۔ حوالہ کنز الاعمال، جلد 1، صفحہ 78۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث ہے 8829۔ تمہارے لیے ایک نشان ہے، تم اس سے ہدایت حاصل کرو۔ اسلام کے لیے ایک حد ہے، تم اس حد و انتہا تک پہنچو۔ حوالہ نہج البلاغہ، خطبہ 176، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8830۔ اسلام کی بنیاد امانت اور نفاق کی بنیاد خیانت ہے۔ غر، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8831۔ اسلام کا معیار سچی زبان ہے۔ حوالہ غر، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8832۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 75، صفحہ 53۔ حدیث پڑھ رہے ہیں ہم 8833۔ اسلام کے اجزاء ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ جب ایک جز ٹوٹ جائے گا تو لوگ اپنے سے قریب کے جز کو پکڑ لیں گے۔ سب سے پہلا جز جسے وہ پکڑیں گے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور آخری جز نماز ہے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 82، صفحہ 208۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پہ ہم آج کی اس ریکارڈنگ کو مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلی ریکارڈنگ میں جس صفحے سے ہم پڑھنا شروع کریں گے اس صفحے کا نمبر ہے 878۔ اور یہ بتاتی چلوں کہ یہاں سے نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 32، عنوان ہے سلام، اور جو باب ہے وہ ہے 1883، اور عنوان ہے سلام ہماری ملت کے لیے تحفہ ہے۔ یقیناً بہت ہی خوبصورت یہ عنوان ہے، اور اسے پڑھ کر ہم یقیناً بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہوں گی، پھر حاضر خدمت ہوں گی اس بہترین عنوان کے ساتھ۔ آپ سب کو پروردگار عالم اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ محتاج دعا عامرہ حیدر نقوی۔